الحمد لله الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تقریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، گزشتہ کئی جمعوں سے آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع نہیں ملا، اور کل یا پرسوں روزہ ہے، تو اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے دو چار باتیں کرنی ہیں۔ رمضان المبارک اللہ کی ایک نعمت ہے مسلمانوں کے اوپر۔ رمضان المبارک کی عظمت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اس مہینے میں جو بندہ نفل پڑھتا ہے تو وہ فرض لکھے جاتے ہیں، اور جو فرض پڑھتا ہے اس کو اللہ رب العزت 70 گنا بڑھا کر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک کے لیے یہ ایک فضیلت ہی کافی ہے۔
جس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن پاک کی ایک سورت العصر کافی ہے کہ اس کو پڑھ کر لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے، اپنا رستہ وہ متعین کر لیتے ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کی یہ ایک فضیلت مسلمانوں کے لیے کافی ہے۔ باقی نعمتیں اللہ کی وہ تو ہے ہی ہیں کہ اس مہینے میں رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت وہ رزق عطا فرماتے ہیں کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ یہ رمضان کی برکات ہیں۔ اور رمضان المبارک میں دیندار لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا سیزن ہے، جس طرح کاروباری لوگوں کا سیزن ہوتا ہے، اسی طرح رمضان المبارک نیکیوں کا سیزن ہے۔ اور جن حضرات نے اکابرین کو پڑھا ہے یا ان سے واسطہ پڑھا ہے، وہ حضرات جانتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء اکرام نے رمضان المبارک کو کس انداز سے گزارا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سرتاج الاولیاء ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شاگرد ہیں۔ حضرت کا معمول یہ تھا کہ وہ ایک قرآن شریف رات کو پڑھتے اور ایک دن کو پڑھتے اور ایک تراویح میں پڑھتے۔ مہینے میں وہ 61 قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو اس دور میں حدیث کے امام ہیں، معمولی آدمی نہیں ہے، بہت بڑی ہستی ہیں۔ انہوں نے اپنے تمام خلفاء کو حکم دیا مدینہ منورہ میں کہ آپ تمام حضرات 61 قرآن پڑھیں گے، اور جو پورا کر لے وہ مجھے بتائے۔ تو حضرت کے داماد تھے مولانا سلمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ابھی کچھ دنوں پہلے وفات پا گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے 57 قرآن پڑھے ہیں، لیکن ان تک پھر بھی نہیں پہنچ سکے۔ اور شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ وہ معمولی شخص بھی نہیں، دادا بھی حافظ، والد بھی حافظ، خود بھی حافظ، بیٹا بھی حافظ، کتنی نسلوں سے حافظ چلے آ رہے ہیں۔ اور صرف مرد نہیں، عورتیں بھی حافظ۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے دادی نے ایک دفعہ کہا کہ قرآن سناؤ مجھے، میں ٹال مٹول کرتا۔ ایک دن میں نے کہا چلو سناتے ہیں ان کو، نفلوں میں کھڑے ہو گئے، کہتے 15 پارے پڑھے ایک رکعت میں، اور دوسری رکعت میں کچھ پڑھ کے میں نے سلام پھیر دیا، اور دل میں خوش ہو رہا ہوں کہ آج کے بعد دادی کبھی نہیں کہے گی کہ مجھے قرآن سناؤ۔
جب سلام پھیرا تو دادی نے کہا بیٹا 15 پارے تو میں روز پڑھتی ہوں، اب مزہ آئے گا، آگے پڑھ۔ 15 پارے تو میں روزانہ پڑھتی ہوں، اب جو ہے نا کھڑا ہو کے آگے بھی سناؤ۔ کیوں نہ ہو ایسے ہستیوں پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ حضرت اپنے شیخ کا معمول لکھتے ہیں، جن سے ان کو اجازت ملی، خلافت ملی، اور جن سے انہوں نے حدیث شریف پڑھی، بخاری شریف پڑھی انہوں نے، جو ان کے والد کے بھی استاد تھے، ان کا معمول لکھتے ہیں مولانا خلیل الرحمان صاحب کا، کہ حضرت رمضان شریف میں ان کا معمول یہ تھا کہ پوری رات قرآن سنا کرتے تھے۔ اور شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بیمار تھے، جو قرآن سنانے والے قاری صاحب تھے، گھر والوں نے انہیں کہا آج آپ جو ہے تقاضا کریں تاکہ حضرت سو جائیں۔ اس نے کہا حکم سر، آنکھوں پر۔ جب عشاء کا وقت ہوا، تراویح ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ میں آج بیمار ہوں تو مجھے اجازت دی جائے، میں سو جاتا ہوں۔ حضرت نے کہا بالکل ٹھیک، سو جائے۔ کہتے کہاں جا رہے ہو؟ ہاں گھر جا رہا ہوں۔ ہاں نہیں، ادھر سو جاؤ، میرے سامنے سو جاؤ۔ اب وہ کہتے میں نے سر رکھا اور دیکھ رہا ہوں کہ حضرت کیا کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا ہے میرے پاؤں دبانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہو؟ تو فرمایا کہ آپ بیمار ہیں، طبیعت خراب ہے، تو میں نے کہا آپ کی خدمت کر لوں، مجھے ثواب مل جائے۔ تو وہ قاری صاحب کہنے لگے اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو میں آپ کو قرآن سناتا ہوں، آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ کہا ٹھیک ہے جی، کھڑے ہو جائیں، اور پھر قرآن سننا شروع کر دیں۔ یہ ان ہستیوں کے بارے میں بتا رہا ہوں جن کو لوگ کہتے ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، ان کو سچی محبت نہیں ہے۔ تجھے محبت ہے، پیسے لے کے تقریر کرتا ہے، تجھے محبت ہے، نعت خوانی کے پیسے لیتا ہے، اور ان کو محبت نہیں جو رات پوری پوری قرآن پڑھتے ہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہ صرف قرآن پڑھتے، بعض حضرات کا معمول تھا جدھر سے چاند نظر آیا وہ اعتکاف میں بیٹھ جاتے، پورا مہینہ اعتکاف میں ہوتے، اور لوگ مشتاق ہوتے تھے پتہ چلے یہ حضرت کہاں اعتکاف بیٹھتے ہیں، وہیں پہ سب پہنچایا کرتے تھے۔ یہ آپ کی فیصل آباد میں مسجد ہے، مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت نے اعلان کیا کہ میں ادھر اعتکاف کروں گا۔ پاکستان میں ان کے ہاں اعتکاف کروں گا۔ ایک دن پہلی مسجد فل ہوگی کہ ہم حضرت کے ساتھ مہینہ بھر ادھر اعتکاف کریں گے۔ اور یہ خوشک محبت بھی نہیں تھی۔ شیخ الحدیث صاحب نے اعلان کیا کہ جتنے بندے آئے ہیں سارے اپنا خرچہ خود کریں گے، اپنا خرچہ خود کرنا ہے، مسجد اور مدرسے والوں کی طرف سے کوئی خرچہ نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ سب بھاگ گئے، انہوں نے کہا ہم خود اپنا خرچہ کریں گے، لیکن رہیں گے آپ کے پاس، پورا کا پورا مہینہ رہتے۔ یہ ہیں ہمارے اکابر، اور ان لوگوں نے رمضان کا پورا فائدہ اٹھایا ہے۔ شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں کہ ہم
مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھتے کہ انہوں نے آج کتنا پڑھا پہلے دن، اگر ساتھی بتاتا کہ آج 1 پارہ پڑھا ہے تو میں لوگوں کو بتا دیتا کہ 30 کا مہینہ ہے، اور میں پوچھتا کہ آج کتنا پڑھا ہے، بتاتے 1.25 پارہ ہے، تو میں بتاتا کہ 29 کا رمضان ہے۔ وہ کہتے تمہیں کیسے پتہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول ہے کہ یہ 1 پارہ تراویح میں پڑھتے ہیں، اور اگر 29 کا ہو تو پھر 1.25 پارہ پڑھتے ہیں، 5 دن 1.25 پارہ، اس کے بعد 1 پارہ پڑھتے ہیں آخر تک۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت کو کشف ہو جاتا ہے کہ یہ مہینہ 30 کا ہے یا 29 کا ہے۔ یہ اللہ والوں کی نظریں ہوتی ہیں کہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہونا ہے۔ یہ ہماری تمہاری طرح نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت ان کو دور کی آنکھ عطا فرما دیتے ہیں، اور اسی کو حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرا کرو، اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں مومن کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں مومن کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں مومن کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ یہ ایسے اللہ والے لوگ ہوتے ہیں جن کی بات کو اللہ رب العزت واپس نہیں کرتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت جہاں رزق کی فراوانی کر دیتے ہیں، وہیں پہ اللہ رب العزت نے اعمال کے درجات کو بھی بلند کر دیا ہے۔ اگر آدمی نفل پڑھتا ہے اس کو فرض کا ثواب ملتا ہے، اگر آدمی فرض پڑھتا ہے اس کو 70 گنا ثواب ملتا ہے۔ کوئی بھی نیکی کا کام کرے اللہ رب العزت اس کو بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ دعا ہے کہ مجھے بھی اللہ رب العزت رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح۔ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومهتدنا وهادينا وسبلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأرضاهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعد غروا فمن أحبهم فبحبي أحبهم فمن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون صفحہ درست فرما لیں مکراشی دا معشوم شاہ تک اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام یا الہ العالمین. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کے قبروں کو یا الہ العالمین تو منور فرما. یا الہ العالمین جتنے بھی مسلمان روحانی جسمانی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. علماء حق کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، مساجد کی یا الہ العالمین تو حفاظت فرما. یا الہ العالمین جتنے بھی جماعتیں دین کا کام کر رہی ہیں سب کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین سب کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دینداروں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. مرتے دم تک دین پر استقامت نصیب فرما. جب موت کا وقت آئے تو زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما، اور حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ.